وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز برادران اسلام، پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، آپ حضرات کے سامنے معزز علماء کرام کی تقریریں اور ان کے خطابات بہت دیر سے ہو رہے تھے، اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی۔ تھوڑی دیر میری اپنی سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تلاوت کی گئی۔ اس کا تعلق اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام ہی کی حالت میں تمہاری موت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے اگر ایمان والا اس طریقے سے ڈرنے لگے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو قرآن کریم کی آیت کا جو دوسرا جز ہے، ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوگی۔ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، وہ حق اگر پورا کرے گا تو اسلام پر اس کی موت ہوگی۔ اگر پہلا جز نہیں پایا گیا تو دوسرا جز بھی نہیں پایا جائے گا۔ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو اسلام پر اس کی موت بھی نہیں ہوگی۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو ایمان پر موت کیسے ہوگی؟ اسلام ہی نہیں ہے تو اسلام پر موت کیسے آئے گی؟ اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے اندر اسلام اور ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کے تقاضے کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو ایمان بڑھے گا، اور ایمان کے تقاضے کے خلاف ہمارا عمل ہوگا تو ہمارا ایمان گھٹے گا۔ ایمان پر جب چلیں گے تو ایمان بڑھے گا، ایمان چارج ہوگا۔ ایمان کے خلاف عمل کریں گے تو ایمان ہمارا ڈسچارج ہو جائے گا۔ موبائل کو چارج جب کرتے ہیں تبھی اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اور جب موبائل ڈسچارج ہو جائے گا تو کسی کام کا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں۔ جب ہم ایمان والے ہیں، ایمان کے تقاضے پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی ڈسچارج ہو گیا ہے، تو اس ایمان سے ہمارا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کو چارج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کیسے چارج ہوگا؟ اللہ کی مرضی پر چل کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر اپنا کر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے، اللہ کی مرضی پر چلیں گے تو ہمارا ایمان چارج ہوگا، اور وہ ایمان ہمیں دنیا میں بھی نفع دے گا اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی نفع دے گا۔ آج ہمارا ایمان ڈسچارج ہو گیا ہے، غیروں کے طریقہ اور رسم رواج کو ہم مضبوطی کے ساتھ تعمیر ہوئے اور ایمان کو اسی طریقے سے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایمان ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، غیروں کا رسم رواج اور طریقہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جب تک ہم غیروں کا طور طریقہ رسم رواج ہم نہیں نکالیں گے، وہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایمان کو داخل کریں گے، غیروں کا طریقہ بھی نکلے گا، اور وہ ایمان ہمیں دنیا میں بھی نفع بخش ہوگا، آخرت میں بھی نفع بخش ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کر دے۔ آج ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں یہ غیروں کا رسم رواج ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ ہماری زندگی سے سنت نکل چکی ہے، غیروں کا رسم رواج اتنا گھر بنا چکا ہے کہ وہی اچھا لگ رہا ہے، دین اچھا نہیں لگ رہا، اللہ کی مرضی اچھی نہیں لگ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی کے اندر اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ شادی بیاہ میں بہت ساری خرافات ہماری زندگی کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید وفی روایت فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ امت کے بگاڑ کے زمانے میں اگر کوئی شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، اس زمانے میں جس زمانے میں میری سنت مر گئی ہوگی اور اس وقت میری سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے 1400 برس زمانہ گزر چکا ہے۔ 1400 برس پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے امت کے بگاڑ کے زمانے میں جس وقت سنت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس کو 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ شادی بیاہ کے تعلق سے بہت سارا رسم رواج ایسا ہے جو غیروں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے، یہ ہماری سنت نہیں ہے، اور ہمارے اسلام کا حکم نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم۔ آج ہم اپنے معاشرے میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور شادی بیاہ میں بارات لے کر کے جاتے ہیں۔ بارات، اس بارات کا نام و نشان ہماری شریعت میں کہیں سے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، صحابہ کا عمل ہو، تابعین طبع تابعین کا عمل ہو، بزرگان دین کا عمل ہو، قرآن اور حدیث میں ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ غیروں کا طریقہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر شادی بیاہ کے موقع سے بارات وغیرہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے بھی۔ بہت سارے لوگ سعودی عرب میں
اور عرب ممالک میں کام کرنے کمانے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے اور پھر بارات کا رسم رواج بارات چلتی ہے، اس طرح کی بارات عرب ممالک میں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ طریقہ ہے ہی نہیں، یہ سنت، یہ ہمارے مذہب اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی والے تیار ہو، مسجد میں نکاح ہو جائے اور لڑکا جا کر کے اپنی بیوی کو لے آئے، ولیمہ کا رسم کر دے، یہ طریقہ ہے۔ آج کوئی مسلمان اس طرح کر رہا ہے، یہ طریقہ کر رہا ہے۔ یہ سنت مر گئی ہے کہ نہیں مر گئی؟ 1400 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہو گیا، اور 1400 برس کے بعد جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ سنت شادی اور نکاح والی سنت مر گئی ہے کہ نہیں مر گئی؟ بالکل مر گئی ہے۔ آج وہ مسلمان جس کے پیٹھ پر دین اور اسلام کا مہر لگا ہوا ہے، جو اپنے کو بہت دیندار کہتا ہے، لمبی لمبی ٹوپی داڑھی والا ہے اور دیندار سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس سے خالی نہیں ہے، اس بارات کے لعنت سے وہ بھی خالی نہیں ہے۔ آج کوئی بھی مسلمان کا گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہو گئی ہے؟ مر گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر نئے نئے رسم رواج پیدا ہو رہے ہیں اور مسلمان اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے شادی بیاہ میں، ولیمہ میں، خوشی کی تقریبات میں اپنے مہمانوں کو ہم بلاتے تھے تو کتنی عزت احترام سے بیٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ آج کوئی بھی عزت احترام سے بیٹھا کھلا رہا ہے؟ جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے لائن میں لگا دیا، جا کر مانگ کے کھاؤ، جاؤ مانگ کر کے کھاؤ، کھڑے کھڑے۔ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بف سسٹم، یہ بفیلو سسٹم ہے، یہ بفیلو سسٹم، کھڑا ہو کر کے کھانے کا نظم۔ اور کتنا ہو سمجھایا جائے مسلمانوں کو، لیکن سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ رسم رواج بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ رسم رواج اس قسم کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے رسم، ہمارے گھروں کے اندر میت ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں بھی بہت سارے رسم رواج ہیں۔ 40 دن کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے؟ اس کی یاد میں لوگ میلاد کراتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تیسرے دن کن ہوتا ہے، 40ویں دن پھر ہوتا ہے۔ کہ اس کی یہ بھی کیا ہے؟ رسم رواج ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو آدمی مر گیا، اب وہ محتاج ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اب وہ محتاج ہو گیا کہ ہمیشہ اس کو ایصال ثواب کر کے، خیرات کر کے، قرآن کریم پڑھ کر اور نیک ایصال ثواب کیا جائے، اس کو ثواب پہنچایا جائے۔ لیکن ہم دن متعین کر کے تیسرے دن، دن متعین کر کے 40ویں دن، دن متعین کر کے ایک برس کے بعد برسی مناتے ہیں۔ تو یہ رسم اور رواج ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی مجرم شخص ہو، پولیس اس کو پکڑ کے جیل میں لے جائے، تو کیا ہم انتظار کریں گے کہ 40 دن تک اسی بھوک ٹھوکائی پٹائی ہو اور ہم 40ویں دن تک کو ہم چھڑانے کے لیے آئیں گے؟ اس طرح کوئی کرتا ہے؟ کل ہی سے ہو کر کے ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو جیل سے چھڑایا جائے۔ لیکن یہ رسم رواج ختم ہم کر رہے ہیں۔ ختم کرنے سے ہوگا، صرف سننے سے نہیں ہوگا، صرف سن لینے سے نہیں ہوگا۔ اگر سمجھ میں بات آ رہی ہے تو اس رسم رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہمیشہ ایصال ثواب کیا جائے، تیسرے دن نہیں، 40ویں دن نہیں، اور ایک برس کے بعد نہیں، دن متعین کر کے نہیں، بلکہ ہمیشہ۔ لیکن جو رسم چل چکا ہے، اس رسم کو آج ہم پورا کر رہے ہیں، دین پہ آج ہمارا عمل ہو رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آج ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے. تو ہم کو کوشش کرنی ہے کہ دین کو زندہ کرنے والے بنے, اسلام کو زندہ کرنے والے بنے. جب ہم اپنے اندر دین کو اپنائیں گے, دین کو لائیں گے اور ایمان کو لائیں گے, تب ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی. ہمارے بہت سارے علماء کرام نے اس کے اوپر ایمان اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے پرمغز خطابات یہاں پر دیے ہیں, تقریریں کی ہیں. آپ حضرات کو وہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ دعا کر لیجیے.